بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت برپا ہوگی، تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا، محشر کا میدان لگے گا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سورج جو آج سائنس کے حساب سے ہم سے 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ دور ہے، اس دن صرف 1 یا 2 میل کی دوری پہ ہوگا، اور ہر انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کسی انسان کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی انسان ڈوب جائے گا، تیر رہا ہوگا۔ اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی مکان، درخت، دکان کا، کسی اونچے ٹاور کا کوئی سایبان نہیں ہوگا۔ اگر سایہ ہوگا تو صرف اور صرف ایک چیز کا سایہ ہوگا، اور وہ ہے اللہ کے عرش عظیم کا سایہ۔ اللہ کے عرش عظیم کا سایہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قدرتی ایئر کنڈیشنز ہوں گے۔ دنیا کے ایئر کنڈیشنز ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت خاص قسم کے افراد کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے افراد، 7 قسم کے خوش بخت لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس عرش عظیم کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامام العادل، نیک دل حکمران، ایسا بادشاہ، ایسا وزیر اعظم جو اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم دلی کا، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں پناہ حاصل کرے گا، جگہ اس کو دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ، ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، جس نے جوانی میں اپنے رب کی عبادت کی، تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے عظیم سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جس کے دل میں، دماغ میں ہر وقت یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، یہی خیال ہے کہ کب میں مسجد میں جاؤں گا، کب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا۔ تو ایسی سوچ رکھنے والا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی اللہ کے لیے جو محبت ہے، اسی کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اسی محبت، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے 2 اشخاص بھی، ایسے 2 افراد بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ حاصل کریں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، ایسا شخص، ایسا نوجوان، ایسا آدمی جس کو اونچے حسب و نسب والی، اعلیٰ ذات والی، مالدار، حسین و جمیل، اونچے گھرانے کی عورت اپنے ساتھ بدکاری کا اور برائی کرنے کا کہتی ہے، دعوت دیتی ہے، اور وہ شخص جواباً اس کو کہتا ہے، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اس گناہ کے کام سے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ اور 6 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، ایسا شخص جو اتنے خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے، اتنے رازدارانہ طریقے سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا چیز صدقہ کی ہے۔ تو ایسا خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے عظیم سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ اور 7ویں نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا شخص جس نے تنہائی میں
اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے یاد کی وجہ سے ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے ڈر نے، اللہ کی یاد نے اس کو رلا دیا. تو ایسا تنہائی میں ذکر اللہ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ حاصل کرے گا. تو یہ 7 قسم کے خوش بخت 7 قسم کے افراد ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اس عرش عظیم کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائبان، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 7 قسم کے افراد میں شامل فرمائے.